السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ جو مدد مانگ رہا ہے اللہ پاک کے علاوہ، وہ کس نیت سے مانگ رہا ہے۔ تو جو مسلمان جو ہوتے ہیں انبیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں، اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں، المدد یا رسول اللہ کہتے ہیں، المدد یا غوث پاک کہتے ہیں، المدد یا علی کہتے ہیں۔ تو ایسا کہنا بالکل درست ہے، کیونکہ عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے یہ مدد کرتے ہیں۔ حقیقی مددگار اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، تو یہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دلائل تو بہت سارے ہیں قرآن و حدیث سے، چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، بے شک اللہ مددگار ہے ان کا، جبریل مددگار ہے، اور نیک مومن ان کے مددگار ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ اسی طرح اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور ایک دوسرے کی بھلائی اور نیکی کے کام پر مدد کرو۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک بھی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سفر میں ہو اور راستہ بھول جائے، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو وہ اس طرح پکارے، یا عباد اللہ اعینونی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، قرآن و حدیث میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو کیا معاذ اللہ قرآن و حدیث میں شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک نہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ پاک تو حقیقی مددگار ہے، حقیقی طور پہ مدد کرنے والا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ پاک کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو طاقت عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں درست عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔